کسی ملک میں معاشی استحکام آ ہی نہیں سکتا جس میں سیاسی استحکام نہ ہو۔ معیشت کا استحکام ڈائریکٹلی پولیٹیکل سٹیبلٹی کے ساتھ جڑا ہے۔ کسی ملک نے دنیا کی تاریخ میں کبھی بھی اکنامک سٹیبلٹی کے ہدف جو ہیں ان کو اچیو نہیں کیا، ان کے ٹارگٹس کو اچیو نہیں کیا جب تک وہاں پولیٹیکل سٹیبلٹی نہ ہو، وہاں امن نہ ہو، اور اس کے اندر جو معیشت کی استحکام ہے اس کی ڈائریکشن صحیح نہ ہو۔ تو یہ بالکل آپس میں لنکڈ ایک جز ہے جس کو نظر انداز نہیں کیا جا سکتا۔ آپ کو یاد ہوگا 2013 سے 2018 تک جو ترقی کا سفر تھا، جس میں مہنگائی کی کمی، سی پیک، معیشت کا استحکام، IMF پروگرام کا پورا جو ایک کمپلیٹ ہونا، اس کے ساتھ ساتھ 14,000 میگا واٹ بجلی، کیونکہ 19 اور 20 گھنٹے لوڈ شیڈنگ تھی، اس کے ساتھ دہشت گردی کا خاتمہ، یہ سب کام ایسے نہیں ہو گئے۔ یہ سب کام نواز شریف کے اس ویژن کے مطابق تھے کہ انہوں نے جب 2013 میں حکومت سنبھالی تو انہوں نے صوبوں کے اندر جہاں میجورٹی جو پارٹیز تھیں ان کو حکومت بنانے کا موقع دیا، تاکہ ملک کے اندر پولیٹیکل سٹیبلٹی جو ہے وہ قائم ہوگی۔ تو ان کو پتا تھا بجلی بھی بنے گی، امن بھی آئے گا، معیشت کو بھی استحکام ملے گا، فورن ڈائریکٹ انویسٹمنٹ بھی صرف تب آئے گی، سی پیک بھی صرف تب آئے گا، اور وہ تمام ٹارگٹس پورے کرنے کے لیے انہوں نے اپنی ذات کے اوپر ہو کر، کیونکہ یہ جو مائنڈ سیٹ ہے وہ 2013 میں، 14 میں، 15 میں اسی طرح گالیاں دیتا تھا، اسی طرح ڈی چوک کے اوپر قبریں کھودتا تھا، اسی طرح سپریم کورٹ کے باہر گندے کپڑے لٹکاتا تھا، اسی طرح ایک فساد، انتشار، نفرت کی، پولیٹیکل انسٹیبلٹی کی جو ایک پوری مائنڈ سیٹ کی ایک تسلسل ہے وہ جاری تھا۔ لیکن وزیر اعظم نواز شریف نے پولیٹیکل انسٹیبلٹی کو انشور کرنے کے لیے تمام سیاسی قوتوں کو اور جماعتوں کو اکٹھا کیا اپنی ذات سے اوپر جا کر، اور اس کے بعد 2018 کے بعد جو مسلط ہوا مائنڈ سیٹ، اس مسلط شدہ مائنڈ سیٹ نے وہی پولیٹیکل انسٹیبلٹی، اپوزیشن کو جیلوں میں، سزائے موت کی چکیوں میں، لوگوں کی بہنوں کو، بیٹیوں کو، میڈیا کو، سب کو جیلوں کے اندر ڈال کر انہوں نے 4 سال معیشت کا جنازہ نکالا، عوام کی روزگار کا جنازہ نکالا، روٹی، چینی، بجلی، گیس، دوائی مہنگا کیا، 60 لاکھ لوگوں کو بے روزگار کیا، ترقی کی شرح 6.2% پر ترقی کرتا ہوا ملک منفی پہ لے کر گئے، اور کہتے ہیں ہم نے ملک کی معیشت کو استحکام دیا تھا۔ IMF کا پروگرام لے کر آئے، اس کی وائلیشن کی، اس کو سسپینڈ کیا، اور اس کے بعد جو 18 سے 22 تک کا سفر ہے وہ آپ کے سامنے ہے۔ اس کے بعد اسی مائنڈ سیٹ نے، اسی مشن کے مطابق، جنہوں نے فورن فنڈنگ کی ہوئی تھی، باہر سے پیسہ منگا کر انٹرنیشنلی فنڈنگ کر کے وہاں لابیسٹ کو ہائر کر کے، یہ پورا ایک مشن ہے، ملک کی بربادی، معیشت کی تباہی۔ کوئی ملک پاکستان سے بات نہ کرے، تمام دوست ممالک ناراض ہو جائیں، کشمیر کا سودا ہو جائے، معیشت کا جنازہ نکل جائے، عوام کا روزگار ختم ہو جائے، ملک میں دہشت گردوں کو دوبارہ سے پناہ دے دی جائے، کوئی اس میں ایک ون ٹریک مشن ہے۔ اس ون ٹریک مشن کے مطابق تمام چیزیں ایگزیکیوٹ ہوتی ہیں، تمام چیزیں امپلیمنٹ ہوتی ہیں، اور اس کو پورا آرکیسٹریٹ کر کے پھر اس کے اراؤنڈ ذہن سازی کی جاتی ہے۔ پھر یہ 2018 سے لے کر 2022 کا سفر آپ کے سامنے، پھر یہ جو ایک سال گزرا ہے پچھلا، کاغذ لہرا کر سائفر جیسے سینسٹیو معاملات پر کہ امریکہ نے سازش کر کر میری حکومت گرا کر امپورٹڈ حکومت لے آئی ہے۔ وہ امپورٹڈ حکومت جو ہے وہ اس کا جو قرعہ ہے وہ کہاں ختم ہوا؟ محسن نقوی صاحب کے اوپر، اور وہی US جو کہ ان کے مطابق ان کی حکومت ختم کر کے امپورٹڈ حکومت لے آیا تھا، آج اس کے ترلے اور منتیں اور پاؤں پکڑے